جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے فتنوں کی شدت اتنی ہی زیادہ عالمی طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عالمی سپورٹس ایونٹ جن کا مذہب اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو بھی آج شیطانیت کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ سرمنی کے اندر ایک عالمی شیطانی حکومت کا اعلان کر کے ایک بچڑے کی شکل کے شیطانی دیوتا بال کو سجدہ کروایا گیا۔ لندن اولمپکس، برازیل کارنیول کے اندر بھی سپورٹس کے نام پر سرعام شیطانیت کو پروموٹ کیا گیا تاکہ یہ دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ سکے، ہر اس جگہ پر جہاں پر لوگ اس ایونٹ کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو آرٹ سمجھ کر قبول بھی کر لیا، کیونکہ دنیا بھر کا میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر مذہب کی بڑی شخصیات اس پر خاموش رہی۔ اس ہر ایک شیطانی ایونٹ کو میں ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر ایکسپوز کر چکا ہوں، لیکن حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ حال ہی میں ہونے والے اولمپکس میں، جسے اس بار فرانس نے ہوسٹ کیا، انہوں نے کھلے عام 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو ہم جنس پرستی، شیطانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی آمد کا مذاق اڑا کر یہ بتا دیا ہے کہ تم لوگ جو بھی کر سکتے ہو کر لو، ہم آرٹ کے نام پر تمہارے مذہب اور تمہارے منہ پر تھوک کر جائیں گے اور پھر بھی تم تالیاں بجاؤ گے۔ فرانس جیسے ملک کے اندر ایکسٹریمزم کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ حجاب کو بین کرنا ہو یا پھر گستاخانہ خاکے بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا ہو یا پھر دنیا کے باقی مذہبوں کی توہین کرنی ہو، یہ ملک کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ فرانس کے اندر اس اوپننگ سرمنی کے بعد اسے اولمپکس کی تاریخ کی بدترین اور گستاخانہ ترین اوپننگ سرمنی کہا جا رہا ہے، اور یہ سب کہنے کے پیچھے بہت بڑی بڑی گستاخیاں ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر جان کر آپ کی آنکھیں کھول دیں گی۔ اس بار اولمپکس کے اندر رشیا کو ملا کر 13 ملکوں کو بین کیا گیا، کیونکہ کوئی جنگ کی وجہ سے اور کسی کو پولیٹیکل بائیکاٹ کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا۔ رشیا اور بیلاروس کو یوکرین جنگ کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اسرائیل اس ایونٹ کے اندر شامل تھا، جسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وار کرمنل ڈکلیئر کر چکی ہے۔ کیا منافق لوگ ہیں یہ۔ اس اوپننگ سرمنی کے اندر ہم جنس پرستی کو سرعام پروموٹ کیا گیا، جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، یعنی اس کی تخلیق کو بدل کر اس کا مذاق اڑانا، اور اسی گناہ کی وجہ سے اس نے پوری قوم لوط کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مشہور پینٹنگ جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے حواریوں یا پھر ساتھیوں کے ساتھ آخری بار کھانا کھایا تھا، اس کا مذاق سیم وہی سین کریٹ کر کے ان حواریوں کی جگہ پر تمام ہم جنس پرستوں کو بٹھا دیا گیا ہے، جنہیں ڈریگ کوئنز کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دونوں تصویروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک موٹی عورت کو تاج پہنا کر دکھایا گیا ہے کہ یہ ان کی سردار ہے، اور اس کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر واپسی، جس کا تمام ابراہیمک ریلیجن اینڈ ٹائمز یا پھر آخری وقتوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ان کی توہین کر کے یہ بتانا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، جبکہ اصل مسیح وہ ہے جسے یہ لوگ جھوٹا کہتے ہیں، یعنی دجال یا پھر اینٹی کرائسٹ۔ اس ایونٹ کے اندر دنیا کو ہم جنس پرستی اور جنس کو بدلوانا گلوریفائی کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے دماغ تک پہنچ سکیں، کیونکہ اسی تصویر کے اندر ان تمام ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود ہے، جسے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں پر موجود بچے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک سپورٹس ایونٹ ہے، نہ کہ کوئی مذہبی پروگرام یا پھر سٹینک چرچ یا پھر کوئی گے پریڈ۔ ایک داڑھی والے شخص کو برہنہ لباس کے اندر نیلے رنگ کے اندر ناچتے ہوئے دکھایا گیا، جس کے پیچھے عوام اس کو فالو کر رہی ہے، اور یہ بندہ خود کو خدا دکھا کر اللہ کا مذاق بنا رہا ہے، جس کے پیچھے اس کی عوام یوں گمراہ ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی ہے۔ ایک انتہائی برہنہ قسم کے ڈریس کے اندر ایک ڈریگ کوئن یعنی مرد جو کہ عورتوں کی طرح ڈریس کرنا پسند کرتے ہیں، ولگر قسم کا ڈانس کر کے لوگوں کو نہ جانے کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپ کے گھر والے اور خاص طور پر آپ کے بچے ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ اس ڈیمونک ریڈ کلر کے ڈریس کے اندر، جو کہ شیطان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک سرکٹی عورت کو دکھایا جائے اور آپ کے چھوٹے بچے آپ کے پاس بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ یہ ٹوٹلی ایک ڈیمونک ریچول تھا جو کہ شیطان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سفید لباس اور سفید گھوڑے پر موجود ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے، جس کا ذکر بک آف ریولیشن کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ شخص پانی پر چل رہا ہے، جسے موت اور تباہی کی طرف نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم نے دنیا کے اندر تباہی، بربادی اور انسانی قربانی کی تیاری کر لی ہے، جو کہ جنگوں، بیماریوں یا پھر قحط کی صورت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس طرح کے ایونٹس پر کئی ملین بلین ڈالرز تک کا خرچہ ہوتا ہے، ہر ایک ڈیٹیل پر دھیان دیا جاتا ہے اور مہینوں تک اس کی ریہرسل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بیوقوف شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ شیطانیت جان بوجھ کر آپ کے گھر تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے 2004 کا اولمپکس، یہ ہے 2008 کا بیجنگ اولمپکس۔
یہ 2014 کا اولمپکس اور یہ ہے پیرس کا 2024 کا اولمپکس. آپ نے ذرا غور کیا کہ کس چیز کا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے. مسلمان انہیں خدا کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا رسول مان کر ان کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنا کہ کرسچن. کسی بھی پیغمبر کی توہین دراصل اسلام کی بھی توہین ہے، اور فرانس اس سے پہلے مسلمانوں کے دل دکھا کر اس کا رسپانس تو دیکھ چکا ہے. لہٰذا اس بار اس نے کرسچینٹی کو ٹارگٹ کرنے کا سوچا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ آپس کے اندر متحد نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے مذہب کو پریکٹیکلی فالو کرنے والے نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنا کر ان کی توہین کرتے ہیں. اینڈریو ٹیٹ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ اگر میں یورپ کے کسی ملک کے اندر ایک ٹی شرٹ پہن کر گھوموں جس پر لکھا ہو کہ جیزس واز گے، تو کوئی بھی شخص مجھے کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر یہی حرکت میں کسی مسلم ملک کے اندر کروں تو مجھے اپنی جان بچانی پڑے گی. اور یہی چیز مجھے اسلام کی بہت پسند ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ اپنے عقائد کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ صرف اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو پریکٹیکلی فالو بھی کرتے ہیں. People won't disrespect Islam. Nobody will disrespect it because they're scared. Even in a Christian country. What do you mean by disrespect? I mean, disrespect it. Say something, disrespect it. You can walk around, if you could wear a t-shirt saying Jesus is gay, right here in Croatia, a Christian country, and you will make it out of the country alive. I dare you to do the same thing with the Islamic Prophet. I dare you to do the same thing. You wouldn't make it out of a Christian country alive, an Islamic country alive. Even in Christian countries, you are not safe to do that. اس طرح کے سٹینک ایونٹ جو کہ عالمی طور پر دنیا کو مائنڈ کنٹرول اور دجال کی آمد کی تیاری کے لیے مسلسل دکھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آخری وقت اب بہت قریب ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ان فتنوں سے صرف خود ہی نہیں بچنا بلکہ اپنے پیاروں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ ٹی وی، سوشل میڈیا سے آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، اور ذرا سی غفلت ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتی ہے. لہٰذا ان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے پیاروں کو بھی اس کے متعلق اویئرنیس دیں تاکہ وہ اس سے لڑنے والا، اس سے جہاد کرنے والا بن سکے. اور جو سپاہی میدان جنگ کے اندر اپنے اسلحے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ میدان جنگ کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.